مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آمین ثم آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کی ضامن۔ دنیا میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ آگے بڑھے اور ترقی کرے، اور اس کے لیے وہ دیکھتا ہے کہ کسی کامیاب شخص کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، اس کو رول ماڈل بنایا جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن پاک کی یہ آیت لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جس چیز کا جتنا ادب کیا جائے اتنا وہ اپنا جو ہے اثر رکھتی ہے۔ تو اگر ہم ادب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں، سمجھیں، تو انشاءاللہ کوئی وہ وقت دور نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اس امت کو غالب بھی کرے اور ہم دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہم سرخرو بھی ہوں۔ اب حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کی ایک مجلس کے پاس سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں یاد آ رہی ہیں۔ غالباً یہ ان دنوں کی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پیغام ملا، آپ اٹھے، سر پر آپ نے چادر باندھی، شدید درد تھا آپ کے سر مبارک میں، اور یہ وہ خطبہ تھا جو آپ کی حیات طیبہ کا آخری خطبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا فرمائی اور پھر فرمایا لوگو، میں تم کو انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، وہ تو میرے قلب و جگر ہیں، ان پر جو میرا حق ہے وہ ادا کر چکے، اب ان کا حق جنت باقی ہے۔ ان میں سے جو کوئی نیک ہو اس کی قدر کرنا، اور جو کوئی برا ہو اس کے قصوروں سے درگزر کرنا۔ تو رول ماڈل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے کہ انصار اور انصار کی زندگیاں اور مدینہ سے محبت، مدینہ والوں سے محبت۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا ہمیں ماحول دے اور ایسی ہمیں ایجوکیشن دے اور اس طرح سے ہمارے حالات ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمیں چلتے پھرتے اپنے ہر کام میں جو ہے وہ نظر آئے، اور وہی ہمارے لیے نمونہ ہوں، اور آپ کا اسوہ کامل ہی جو ہے وہ ہمارا رہنما بنے۔ اب صحابہ کرام کی زندگیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ محبت کی جھلکیاں جو ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح صحابہ کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو جو ہے فالو کرنا اور ان کا اتباع کرنا جو ہے وہ اپنے لیے ضروری سمجھتے تھے، کہ ہماری موت اور زندگی بھی پسند کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو، اور کوئی نہ کوئی ہمیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی مماثلت پیدا کرنے کی جو ہے وہ سوچتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ان کی بیماری میں گئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے دن فوت ہوئے؟ میں نے کہا کہ سوموار کے دن۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا آج بھی سوموار ہے۔ تب حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میں امید رکھتا ہوں کہ آج رات تک کسی بھی وقت میں اس دنیا کو چھوڑ جاؤں گا۔ گویا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی موت کے لیے وہ دن منتخب کیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دنیا سے گئے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عبداللہ بن حشام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے ساتھ تھے اور آپ کا ہاتھ آپ نے تھاما ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ عمر میں تمہیں کتنا اچھا لگتا ہوں؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ مجھے میرے مال سے، اولاد سے اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ جو ہے وہ اچھے لگتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تم مومن نہیں ہو سکتے، واللہ لانت احب الی من نفسی، جب تک کہ تم مجھے میری جان سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز جو ہے وہ نہ رکھو۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر،
جب حضرت عمر نے کہا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو عزیز رکھتا ہوں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اب تمہارا ایمان جو ہے وہ مکمل ہوا۔ ابھی میں نے ذکر کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے لیے بھی اس دن کو پسند فرمایا کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے۔ حکم اللہ کا ہی تھا جب اس نے چاہا، لیکن وہ پسند یہ کرتے تھے کہ میں بھی اس دن اپنے خالق حقیقی سے ملوں جس دن نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا۔ اسی طرح ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی بھی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، ام المومنین کے پاس جاؤ اور ان کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا، اور اس وقت امیر المومنین نہ کہنا، انہیں کہنا کہ عمر آپ سے درخواست کرتا ہے، اور درخواست کیا ہے کہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حاضر ہو کر سلام عرض کیا، اندر آنے کی اجازت مانگی، ام المومنین نے اجازت دی، اور جب وہ اندر گئے تو دیکھا کہ ام المومنین بیٹھی رو رہی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بیماری کی وجہ سے اور ان کے جو آخری وقت ان کے حالت تھی۔ حضرت عبداللہ نے عرض کیا کہ عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتے ہیں اور اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت مانگتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اب میں اپنی بجائے عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ واپس لوٹے تو لوگوں نے حضرت عمر کو بتایا کہ عبداللہ آ گئے، گویا کہ حضرت عمر کو انتظار تھا اور کہ عبداللہ کب آئیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، کسی نے سہارا دیا اور آپ کو اٹھا کے بٹھایا گیا۔ پوچھتے ہیں عبداللہ کیا خبر لائے ہو؟ حضرت عبداللہ نے عرض کیا امیر المومنین جو آپ چاہتے تھے حضرت عائشہ نے آپ کو اس کی اجازت دے دی۔ حضرت عمر نے کہا الحمدللہ، میرے لیے اس سے اہم کوئی اور بات نہیں ہے۔ ان دونوں مثالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارا شوق، ہماری تڑپ، ہماری محبت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جس کا یہ ترجمہ ہے کہ اے اللہ، میں آپ سے سعادت کی زندگی چاہتا ہوں اور شہادت کی موت چاہتا ہوں، اور موت بھی آپ کے شہر میں چاہتا ہوں۔ تو آج ہم مسلمان اپنا جب جائزہ لیتے ہیں تو سمجھ یہ آتی ہے کہ کچھ لا علمی کی وجہ سے اور کچھ جب ہم اپنی ترجیح اول میں جن چیزوں کو رکھتے ہیں وہ ہماری زندگی میں نظر آتی ہیں، اور جن چیزوں کو ہم اپنی جو ہے ان کو سیکنڈری حیثیت دیتے ہیں وہ پھر کچھ دور چلی جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کرتے تھے۔ سئل علی بن ابی طالب کیف کان حبکم لرسول اللہ قال کان واللہ احب الینا من اموالنا واولادنا وآبائنا وامہاتنا ومن الماء البارد علی الظما ذکرہ فی شرح الشفا۔ شرح شفا میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت علی نے کہا کہ واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے مالوں، اپنی اولادوں، اپنے باپوں، اپنی ماؤں اور شدید پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اس وقت ہماری محبتیں کچھ ان اشتہاروں کی نظر ہو گئیں کہ جو چیزیں، جو کلمات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہنے چاہیے تھے، آج ہم وہ کسی نہ کسی پانی کے لیے اور کسی نہ کسی کھانے کی چیز کے لیے، اور بے شمار کمپنیاں اور اشتہارات ہیں، اب میں نام نہیں لوں گی۔